وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قرآن کا پیغام لفظ بہ لفظ آیت با آیت میں خوش آمدید۔ سورہ قمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی بار فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بلا شبہ آسان بنا دیا ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو کیا ہے کوئی سوچنے سمجھنے والا۔ تفسیر قرطبی میں ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے اور واضح نور ہے، ذکر حکیم ہے، صراط مستقیم ہے، متقی لوگ قرآن سے اکتاتے نہیں ہیں۔ بار بار دہرانے کے باوجود قرآن بوسیدہ نہیں ہوتا، اس کے عجائب ختم نہیں ہوتے۔ اس آیت میں نیک لوگوں کے کس انعام کا ذکر ہے، سمجھتے ہیں۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ آیت نمبر 5 کا ترجمہ، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی اور یہی ہیں فلاح پانے والے۔ آیت نمبر 5 کا لفظی ترجمہ، اولئک دوز، وہی لوگ، پروناؤن ہیں، علی آرون، اوپر، علی کے کئی معنی ہیں، یہاں پر اوپر آ جانا، غالب آ جانا۔ این امپورٹنٹ ورڈ، ہدن میننگ گائیڈنس، رہنمائی، صاف رستہ، سیدھا راستہ جس کی توفیق متقین مومنین کو ملتی ہے۔ ابن عباس نے اس کی تفسیر نور و استقامت سے کی ہے۔ من، فرام، سے، من یہاں کی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ربہم، دیئر لارڈ، ان کے رب، اپنے رب۔ ربہم میں دو لفظ ہیں، رب پالنے والا، پروردگار، ہم پروناؤن ہے جو اپنے اور ان کے دونوں معنوں میں آتا ہے۔ وَأُولَئِکَ اینڈ دوز، وہی لوگ، کون؟ متقین، ہم، دے، وہ سب۔ اندر امپورٹنٹ ورڈ، المفلحون آر دا سکسیسفل ون، کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے۔ فلاح سے بنا ہے افلحن، معنی کامیاب ہو گیا، مقصد کو پا لیا، اپنی کوشش کے پھل کو پا لیا اور اس کی محنت برابر ہوئی، دین اور دنیا دونوں کی بھلائی پانے والے۔ ایسی کامیابی جس پر دوسرے رشک کریں۔ آیت نمبر 5 کا بریف ڈسکرپشن یعنی مختصر وضاحت۔ یہ ایک اہم آیت ہے اس لحاظ سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے انعام کا ذکر کیا ہے جو اللہ کا کلام اور نبی کا پیغام سن کر ایمان لے آئے، یعنی متقین اور مومنین، وہ ہدایت یافتہ لوگ جن کے اوصاف یعنی کوالٹیز آیت 2، 3 اور 4 میں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان کہ وہ خالق کائنات ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے۔ نمبر 2، وہ نماز قائم کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت، یہ حقوق اللہ ہے۔ نمبر 3، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے دیتے ہیں یعنی اس کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں، یہ حقوق العباد ہے۔ نمبر 4، قرآن اور سنت پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن پر جبھی صحیح ایمان لایا جا سکتا ہے جب اس کو صحیح سے پڑھا جائے، سمجھا جائے اور صحیح اور غلط پہچان کر عمل کیا جائے۔ نمبر 5، دوسری کتابوں اور انبیاء کو تسلیم کرتے ہیں۔ نمبر 6، آخرت پر کامل یقین اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ پہلا جملہ اولئک علی ھدی من ربہم، جو ان تمام اوصاف پر عمل کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سیدھے اور کامیاب زندگی پر چلنے کی ہدایت اور توفیق دیتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کو ہدایت دیتا ہے جو بندہ طلب کرتا ہے، یعنی بندہ جس بھی راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہی راستہ آسان کر دیتا ہے۔ دوسرا جملہ اولئک هم المفلحون، مفلحون اس شخص کو کہتے ہیں جو کوئی بڑی منزل پر جانے کی تمنا کرے، پھر اس کے لیے جد و جہد کرے اور کامیاب ہو جائے۔ جیسے دنیا میں کسی کیریئر کو گول بنا کر، اس کا ڈگری کورس سمجھ کر اور 3-4 سال کی سخت محنت کر کے اور اس کو پا لیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔
جو لوگ اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہنے والی زندگی کے گول کو جانتے ہیں اور قرآن اور سنت سے سلیبس سمجھ کر اس پر محنت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں آخرت میں مفلحون ہیں، کامیاب ہیں۔ تفسیر قرطبی میں ابن اسحاق کہتے ہیں مفلحون وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے وہ سب کچھ پا لیا جو انہوں نے طلب کیا اور اس شر سے بچ گئے جس سے بھاگتے تھے، اور وہی ابدی اور ہمیشہ رہنے والی راحتوں کے مستحق ہوں گے۔ اصل انعام جنت، اس کی تفصیل آیت نمبر 25 میں آئے گی۔ ہمیشہ ملنے والی زندگی کی ایک جھلک، وہ جوانی جس میں بڑھاپا نہ ہو، وہ صحت جس میں بیماری نہ ہو، وہ راحت جس میں شدت نہ ہو، وہ حصول نعمت جس میں حساب نہ ہو، وہ دیدار اللہ سبحانہ تعالیٰ جس میں حجاب نہ ہو، پردہ نہ ہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جلوہ روبرو آمنے سامنے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر اور سائنٹسٹ کائنات کے کریٹر کی تلاش میں ہیں، اور یہ مومنین کو نیک عمل کر کے اللہ کی ہدایت سے نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت کا خلاصہ، وہ مومنین جو اپنے کو برائی سے بچا کر نیک عمل پر گامزن رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو سیدھے راستے کی توفیق دے دیتا ہے، یہی لوگ نیک قرار پائیں گے اور جنت میں جائیں گے۔ یہ 5 آیتیں اسلام کی بیسک پرنسپل ہیں، اگر ان کو سمجھ کر یاد کر لیں اور اپنی نمازوں میں شامل رکھیں تو شاید ان پر عمل بھی کر پائیں۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں مشرکین کا ذکر آئے گا۔ آیت نمبر 5 پیغام دے رہی ہے کہ مفلحون میں شامل ہو کر کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کون سی کامیابی کا ذکر ہے؟ یہ ہمیشہ ملنے والی زندگی کی کامیابی کا ذکر ہے۔ یہ ان لوگوں کو ملے گی جو آخری فیصلے کی روح سے نیک لوگ ہوں گے اور یہ جنت میں جائیں گے۔ یہ خاص طور پر صحابہ اکرام کی طرف اشارہ ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ایک دفعہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم سے بہتر بھی کوئی ہے؟ ہم اسلام پر ایمان لائے، آپ کے ساتھ ہر جہاد میں شامل رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان تو ان لوگوں کا افضل ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے، 2 گتوں کے درمیان یہ کتاب پائیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے، اس پر عمل کریں گے، یہ لوگ اجر میں تم سے دگنے ہوں گے۔ 2 گتوں کے درمیان کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، جس کو سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے ہم بھی صحابہ اکرام جیسا اجر پا سکتے ہیں۔ یہ حدیث بہت حوصلہ مند ہے۔ رب کائنات ہمیں بھی دگنے اجر والے مفلحون میں شامل فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين۔ اے میرے مالک، عطا فرما تو مجھے حکمت اور شامل فرما تو مجھے صالحین میں۔ آمین ثم آمین۔